अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब इमरान खान को निकाला गया था और उसके बाद अचानक इमरान खान की इतनी ज़्यादा मकबूलियत की वेव आ गई थी, तो एक ही मुतालबा बार बार रखा जा रहा था सामने, और वो ये था कि आप तस्लीम कर लें कि नवाज़ शरीफ वापस आएगा और आप उस पर खामोशी इख्तियार करेंगे। नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी, सज़ाएँ सारी ख़त्म होंगी और नवाज़ शरीफ भी इलेक्शन लड़ेगा। शुरू में इमरान खान ने रजिस्ट किया, फिर लंदन प्लान बना, और नाज़रीन इकराम जो हफ़्ता आज शुरू हुआ है उसमें नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया केस में भी बरीयत हो जाएगी। ये वही केस है जिसमें जज अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड की गई, ब्लैक मेलिंग की गई। यानी इसमें इतना बुरे फंसे हुए थे कि जजिस को मैनेज किए बगैर मामला बनता नज़र नहीं आ रहा था। कितनी वीडियोस का सहारा लिया गया, गंदी वीडियोस खरीदी गई जज अरशद मलिक की, और फिर क्या क्या हुआ, वहाँ से कैसे धमकियाँ दी गई कि मेरे पास और भी बड़ी वीडियोस हैं, बड़े लोगों के नाम हैं। कहा गया कोई बाथरूम में गिरा पड़ा है, कोई स्विमिंग पूल में गिरा पड़ा है, और एक सिलसिला शुरू हो गया। किस दिन मुकम्मल हकीकत आपको पता चलेगी कि वो वीडियोस प्रोवाइड करने वाला कौन था, ये सब कुछ अरेंज करने वाला कौन था, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ इमरान खान के 2 से 3 अहम तरीन मामलात भी इसी हफ्ते डिसाइड होने हैं। इमरान खान ने तोशा खाना केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटन दलाइल मांग लिए हैं प्रोसिक्यूशन से। अगर वो दलाइल अभी आ जाते हैं इसी हफ्ते, तो वो दलाइल देखने के बाद पता नहीं कितना टाइम लेंगे, लेकिन फैसला आ भी सकता है इसी हफ्ते। और अगर ये फैसला मुअत्तल हो जाता है तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है। हालांकि कोशिश इनकी पूरी है कि साइफर मामले को 4 से 5 हफ्तों में निपटा लिया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। यहीं से दूसरी चीज़ सामने आती है, साइफर केस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है आज से, इसकी समाअत इस वक्त जारी है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को तमाम डॉक्यूमेंट्स आज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो अगस्त से कार्रवाई शुरू हुई थी और नवंबर में आके कलअदम हुई थी, वो कार्रवाई वहीं से दोबारा शुरू होगी। ये भी बड़ा अहम केस है, क्योंकि अगर इमरान खान को सज़ा देनी है तो नैब का अलकादिर ट्रस्ट केस, इसमें तो कम अज़ कम 8 फरवरी तक सज़ा नहीं हो सकती। तो फिर कौन सा केस रह गया? यही साइफर वाला केस रह गया। इसमें अगर 8 फरवरी तक सज़ा नहीं दे सकते और इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो गई, बेशक आमिर फारूक साहब 1 महीना ले लें, फैसला तो देना पड़ेगा। कितना अरसा महफूज रखेंगे, बिलाखिर फैसला सुनाना पड़ेगा। और ये अहम तरीन केस है, तो ज़्यादा देर दबा के भी नहीं रख सकेंगे, चाहे हक में देते हैं चाहे खिलाफ। तो दोनों सूरतों में अपील सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाएगी। अगर खिलाफ देते हैं, हक में देते हैं, तो इमरान खान दोबारा से अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के। तो ये एक इंतहाई अहम हफ्ता है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानत इसी हफ्ते लग रही है। इसमें नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस लंबा है, इसमें गवाहान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस ये है कि क्योंकि 59 गवाहान इन्होंने पेश करने हैं, इतने ज़्यादा गवाहान में इतनी लंबी इसकी प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस सारे टाइम में एक बंदे को बिफोर गिल्टी साबित हुए उसको जेल में रखा जाए। तो इनको इसमें ज़मानत मिल सकती है। सो इस वक्त इमरान खान अगर अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत हासिल कर लेते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हो सकता है केस लग जाए और इनकी साइफर केस में भी ज़मानत हो जाए। तो ये फैसला कुन हफ्ता है, इसमें जो केसेस लग रहे हैं, इसके बाद पता चलेगा कि क्या इमरान खान बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। वैसे तो सिस्टम पूरी तरह से नंगा हो चुका है, कोई शक नहीं, सबको बरहना नज़र आ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ आप सज़ा याफ्ता मुजरिम भगोड़े के केसेस ख़त्म करते चले जा रहे हैं, बग़ैर दलाइल के ख़त्म करते चले जा रहे हैं, यानी नैब ही विदड्रॉ करता जा रहा है अपनी अपीलें और अपने केसेस। जहां आप ऐसे लाडले को रिलीफ दे रहे हैं, वहां जितना सिस्टम नंगा हो चुका है, देखना यह है कि मज़ीद कितना इसको बेनकाब करना है, कितना मज़ीद नंगा करना है कि जहां सज़ा याफ्ता मुजरिम को रियायतें हैं, वहां एक मुलजिम को ज़मानत नहीं दी जा रही, वहां एक मुलजिम को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। नाज़रीन इकराम, इमरान खान इस वक्त जेल में किसी जुर्म में नहीं है, सिर्फ मुलजिम की हैसियत से जेल में है, यानी उन पर इल्ज़ाम है, ये इसलिए जेल में डाल दो। जबकि नवाज शरीफ ये पूरा साल लगा के जुर्म साबित हुआ, अदालत से सज़ा हुई, फिर गिरफ्तार हुआ। आप देखिए कितना लाडला है ये,
کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی. یہ کیسی لڑائی تھی کہ جب تک اس کو سزا نہیں ہوئی اس کو پورا پروٹوکول ملتا رہا, کسی نے آ کے اس کے گھر کے دروازے نہیں توڑے. جب اس کو گرفتار بھی کرنا تھا کسی نے یہ نہیں کیا کہ آ کے گھر کے دروازے توڑ کے گھسیٹ کے نکالا جائے. جب تک سزا نہیں ہوئی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا, اور جب گرفتار کیا گیا تو 5 سٹار جیل میں رہا. یہ یعنی جیل کا ایک پورا حصہ ان کے حوالے کیا گیا جہاں مریم اور اس کا باپ اکٹھے ناشتے کرتے تھے. صفدر بھی ایک دن اندر آ گیا تھا, تو گھر کا ماحول بنا ہوا تھا وہاں پہ. ایک طرف عمران خان ہے, 6x9 کے کمرے میں پہلے ڈالا, تکلیف دی جتنی دے سکتے تھے. جب نہیں ٹوٹا تو سمجھ آئی کہ یہ تو ہماری بزدلی یہاں پہ سامنے آ رہی ہے. کچھ بنیادی 1-2 ایکسرسائز کی چیزیں مل گئیں عمران خان کو, تو اتنا ظلم سہ گیا عمران خان, اور اب بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اب جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. ایک اور خبر اڑائی جا رہی ہے کہ حامد میر پہ کوئی پابندی لگ گئی ہے. دیکھیں, حامد میر شروع سے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بندہ ہے. ایک میری بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں, اگر کوئی بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے پاکستان میں اور وہ سٹل میڈیا پہ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی سے فرینڈلی فائر کر رہا ہے. اور آج کے دور میں یہ میں پہلے تک کی بات بتا رہا ہوں, آج کے دور میں اگر کوئی آدمی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے اور وہ زیر عتاب نہیں ہے, میڈیا پہ آ رہا ہے, یوٹیوب پہ آ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, کھل کے بول رہا ہے, وہ بھی سمجھیں کہ ملی بھگت سے فرینڈلی فائر کر رہا ہے. ناظرین اکرام, 76 سالوں میں پہلی بار ایسی حقیقی مومنٹ چلی ہے جو جمہوریت کے لیے چلی ہے. وہ یہی حقیقی آزادی کی مومنٹ ہے. اصل میں ان کو بھی فرینڈلی میچ کھیلنے کی عادت تھی. یہ جتنے لوگ ہیں جو سو کالڈ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, یہ سب ان کے اپنے بندے ہیں. ایک فیک, ایک جعلی ڈیسنٹ پاکستان میں رکھا گیا صرف بیرونی دنیا کو دکھانے کے لیے. پاکستان میں کوئی ڈیسنٹ نہیں تھا 76 سالوں میں. پہلی بار حقیقی ڈیسنٹنگ آوازیں آئیں تو ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. ارشد شریف کو شہید کر دیا. عمران ریاض خان جو حقیقی ڈیسنٹنگ وائس بنا, اس کے ساتھ کیا کیا آپ دیکھیں. تو یہ حقیقی ڈیسنٹ آواز کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, تو یہ پہلی حقیقی مومنٹ ہے پاکستان میں. بلوچستان میں بھی جو سو کالڈ تنظیمیں رکھی ہیں وہ ساری اپنے کنٹرول میں ہیں, سب اپنے بندے ہیں. کبھی ان کو اٹھا کر نون لیگ میں ڈال دیتے ہیں, کبھی پی پی میں ڈال دیتے ہیں, کبھی آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ وزیر اعلیٰ چٹکی میں بدل دیتے ہیں. تو یہ سب اپنے بندے ہیں. اس ملک میں پہلی بار ڈیسنٹ آواز ڈیسنٹ پیدا ہوا تو کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں, اور اپنی قوم پر یہ سارے ٹوٹ پڑے ہیں. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ حامد میر نے کیا کہا, یہ ذرا سنیں. پاکستان کے عام آدمی کا بھی ہے, بھلے وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے, بھلے اس پر کسی کا کتنا ہی دباؤ ہے, لیکن جب وہ الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالے گا تو جس جگہ پہ اس نے ٹھپا لگانا ہے وہاں پہ تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو وہاں پہ وہ ٹھپا بھی لگائے اور اس کے بعد واپس آئے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے پولنگ سٹیشن کے باہر, اور اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک کہ اس کو رزلٹ نہیں ملتا. تو کچھ نہ کچھ فرق آپ ضرور ڈال سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ طاقت جو ہے وہ ووٹ کی پرچی میں آپ کے پاس ہے. تو وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے نا, تو وہ صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے, آپ خود اس پر عمل درآمد کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. ایک نقطے پہ ان تینوں کا آج ہمیں اتفاق نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے, عام انتخابات ہونے چاہیے. وہ لوگ جو ان انتخابات کو ہیلے بہانوں سے ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ باز آ جائیں, کیونکہ فائدہ اس میں پاکستانی قوم کا نہیں ہے. اگر الیکشن ملتوی ہوا تو فائدہ صرف آپ کا ہوگا, آپ کا ذاتی فائدہ ہے, اس میں آپ کا ذاتی سیاسی مفاد ہے الیکشن کو ملتوی کرانے میں, کیونکہ شاید آپ کا ٹینیور تھوڑا بڑھ جائے گا. تو اس کام سے باز آ جائیں, اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جو ہے اس قسم کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت جلد کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے اور کوئی اعلان بھی کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ. جی, آپ نے سنا حامد میر کا بھائی پنجاب کی نگران کابینہ میں ہے. حرکتیں دیکھیں اس کی, ذرا اتنا بڑا پالشیا بنا ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ سب چابی والے کھلونے ہیں. پھر ایک اور بات کہ بڑی کوئی تھپڑ کی گونج ہے, کسی پرنسپل کو پڑا ہے اسلام آباد میں تھپڑ.
کبھی کہتے ہیں شہباز شریف کو تھپڑ پڑا، اس سے پہلے کہتے تھے عمران خان کو تھپڑ پڑ گیا تھا 9 اپریل کی رات۔ یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی سیاستدان کو تھپڑ مار سکے۔ اگر آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے کہ مخالف کو تھپڑ پڑ گیا یا جس کے ساتھ آپ کی ہمدردی نہیں ہے اس کو تھپڑ پڑا ہے، تو آپ سمجھ نہیں پائے حقیقی آزادی کی اس لڑائی کو۔ یہ بڑی کڑی جد و جہد ہے، ادھر کوئی بھی کھڑا ہوگا آپ نے اس کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے، تب آپ میں اور دوسروں میں فرق نظر آئے گا۔ باقی تو سارے پالشی ہیں۔ نون لیگ نے اس آرٹ کو پرفیکٹ کر دیا ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ وہ کیسے؟ بڑا میسنا سا منہ بنا کے نواز شریف کہتے ہیں دیکھیں نا اب تو کلچر عمران خان نے خراب کر دیا ہے، اب تو کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، بڑی پولرائزیشن ہو گئی ہے۔ لیکن اندر سے کیا ہے؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ سیال کوٹ میں کوئی بھی چیلنج جو خواجہ آصف کو ہو سکتا تھا ان سب کا نام 9 مئی میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ درندے ہیں، یہ لوگوں کو مارے پڑوا رہے ہیں، جیلوں میں تشدد کروا رہے ہیں، لیکن بظاہر گفتگو ایسے کریں گے جیسے ان جیسا کوئی اچھا بندہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک عمران خان امریکہ میں ایک خطاب کر دیا، آج تک اسی کو روتے رہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کا AC اتروا دوں گا۔ اتروایا نہیں، جس کہا تھا تو کہنے لگے کہ فاشسٹ ہے۔ اور نواز شریف نے عمران خان کو AC تو دور کی بات رسی والی چارپائی پہ سلوایا، کوئی AC نہیں دیا۔ وہ پریکٹیکل کر کے بھی ٹھیک ہے، عمران خان صرف بات کر کے فاشسٹ ہے۔ تو یہ ہے آرٹ کے بولتے ہوئے اچھے بنو۔ تو اس کو سمجھیں ذرا، آپ نے سٹینڈ لیا ہے تو آپ نے سب کے حقوق کے لیے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ اسی طرح جمہوریت پاکستان میں پروان چڑھے گی اگر آپ سب کے لیے سٹینڈ لیں گے۔ تو کسی کو تھپڑ پڑنے پہ اگر واقعی پڑا ہے خوش نہ ہوں، ورنہ آپ حقیقی آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔